کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 13 اکتوبر ہے، 25 سفر ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، ہمارے جو ہے وہ موضوع بحث کل جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی، ظہور امام زمانہ ارواحنا الفدا، کلچر اور حالات کے ظہور کے جو زمینہ سازی جو کرنی ہے، اس میں جو نوجوانوں کا ایک حصہ ہے بہت بڑا، ان کی تربیت کس طرح سے ہونی چاہیے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور وہ کس طرح کے ہوں گے۔ احادیث مبارکہ میں کس طرح کے حالات کا ذکر ہوا ہے، اس وقت کلچر کیا چل رہا ہوگا، حالات کیا چل رہے ہوں گے، پاک دل پاک دامن جو لوگ ہوں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے، اور ان کی کیا ذمہ داریاں، ان میں جو لوگ ابھی تک شامل نہیں ہو سکے ان کو ایک جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن دینے کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو کا آغاز کل کیا گیا تھا۔ آج اس کے دوسرے حصے میں ہم جا رہے ہیں، اور اس میں جہاں سے ہماری گفتگو کل رکی تھی اس کو وہیں سے ہم جو ہے وہ شروع کریں گے کہ شرائط ظہور میں وہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احمد علی نقوی صاحب قوم المقدسہ ایران سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں فرصہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ جزاک اللہ۔ قبلہ کل کی جو ہماری گفتگو رکی تھی کہ شرائط ظہور کیا ہونی چاہیے، اس میں جو پاک دل افراد ہوں گے، پاک دامن افراد ہوں گے، وہ کیا کام کر رہے ہوں گے، اور اس میں مزید اضافے کے لیے نوجوانوں کو اس میں شامل ہونے کے لیے اس کی کیا شرائط ہیں، اور جب وہ شرائط پوری ہو جائیں گی تو انشاءاللہ پھر جو ہم ظہور سے متصل ہو پائیں گے۔ جس طرح سے آپ نے کچھ ذکر کیا تھا، کچھ ابدال ہوں گے، کچھ نجبہ ہوں گے، یہ تمام جو عرفا کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکرمین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ سب سے پہلے میں اپنے کلام اور سخن سے پہلے، کیونکہ یہ پروگرام منتظرین امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے مخصوص ہے، تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسی محافل میں مولا امام زمانہ کی دعا پڑھی جائے۔ آئیں مل کے سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی دعا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرائض پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔
پروردگار عالم آپ تمام ناظرین کو، بزرگان کو، علماء کو، محبان امام حسین علیہ السلام، منتظرین واقعی امام زمانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی حقیقی منتظرین میں سے قرار دے۔ آغا، یہ جو حقیقت ہے جو ہم اس دور میں زندگی کر رہے ہیں، کل بھی میں نے بیان کیا کہ جو حقیقی منتظر ہے بمعنی واقعی کلمے، جو سچا منتظر ہے، جو واقعی منتظر ہے، اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے نہیں ہیں کہ حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور فرامین میں ان کو اپنا رفیق قرار دیا گیا ہے، جو منتظر امام زمانہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ان اہل زمان غیبتہ والقائلین بامامتہ والمنتظرین لظہورہ افضل من اہل کل زمان۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جو افراد غیبت کے دور میں ہیں، غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، والقائلین بامامتہ، اور امام زمانہ کی امامت کے قائل ہیں، والمنتظرین لظہورہ، اور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے منتظر بھی ہیں، مولا فرماتے ہیں افضل من اہل کل زمان۔ قیامت تک، ابتدا سے قیامت تک کا جو زمانہ ہے، دنیا میں کوئی بھی وقت آپ مقرر کر دیں، امام فرماتے ہیں، امام سجاد، ہر زمانے میں، ہر زمانے سے زیادہ افضل یہی افراد ہیں جو منتظر واقعی امام زمانہ ہے۔ لأن اللہ تعالی، مولا نے علت بیان کی ہے، اس کا سبب بیان کیا ہے کہ افضل کیوں ہے۔ مولا فرماتے ہیں لأن اللہ تعالی ذکرہ اعطاہم من العقول، ذکرہ اعطاہم من العقول والافہام والمعرفت ما صورت به الغیب عنہم بمنزلۃ المشاہدہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے ان کو وہ معرفت عطا کی ہے، ان کو وہ عقول عطا کیے ہیں، ان کو وہ عقل عطا کی ہے جو کسی کو عطا نہیں کی اس دور میں جو زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے منتظر ہیں، من مات منکم، جو افراد کہتے ہیں مولا کے ظہور سے پہلے اگر ہم مر گئے تو کیا ہوگا، مولا فرماتے ہیں من مات منکم علی ھذا الامر، اس امر پر جو مر گیا، من مات منکم علی ھذا الامر منتظرن، اس کی کیفیت یہ ہو کہ یہ منتظر ہے، اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ منتظر ہے، مولا کے انتظار میں ہے، کان کمن ہوا فی الفسطاط، مولا فرماتے ہیں ابھی امام کا ظہور نہیں ہوا، ابھی امام کی حکومت شروع نہیں ہوئی، ابھی امام کا وہ وقت شروع نہیں ہوا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں امام کے رقاب میں جنگ لڑوں گا، اس حکومت میں شریک ہوں گا اور مولا کی زیارت کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں ابھی سے وہ منتظرین کی اگر اس میں صفات موجود ہیں، کمن ہوا فی الفسطاط، ایسے ہے جیسے وہ امام کے خیمے میں تھا۔ نیت اس کی اگر یہ ہو، اگر اس میں صفات یہ پائی جائیں، منتظرین والی صفات۔ کئی افراد پوچھتے ہیں مولا کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور سچے عاشق بھی ہیں، ہمارے دل میں تڑپ ہے، ہم عاشق امام زمانہ ہیں، لیکن کیا ہمیں وہ ظہور والا وقت نصیب ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں تم اس کو نہ دیکھو، تم اپنی ابھی حالت کو دیکھو، کیا اس حالت میں تم امام زمانہ کے صحابی ہو؟ کیا اس حالت میں تم مولا کو مانتے ہو، مولا کی بات کو مانتے ہو؟ کیا مولا کی معرفت ہے؟ اگر ہے تو میں صادق وعدہ دیتا ہوں، کمن ہوا فی الفسطاط، وہ ایسے ہے جیسے امام کے خیمے میں ہے، الذی للقائم، وہ خیمہ کسی اور کا نہیں ہوگا، مولا اس کی لیے بیان کرتے ہیں اس خیمے کے لیے، الذی للقائم، وہ خیمہ امام زمانہ کا ہوگا۔
انسان اگر اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے. اور اسی طرح سے وہ انسان جو منتظر واقعی ہے اس کا اجر بیان کرتے ہوئے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ الْمُنتَظِرَ لِهَذَا الْأَمْرِ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. اللہ اکبر. تم انتظار کرو، امام کے واقعی محب بنو، واقعی منتظر بنو. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ایسے ہے اس کی زندگی، ایسے اس کی زندگی ہے جیسے رات کو قیام کر رہا ہے، دن کو روزہ رکھ رہا ہے. اس کو رات کے قیام کا اجر ملے گا اور دن کے روزے کا اجر ملے گا. شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے حال کو، اپنے حرکات اور سکنات کو امام زمانہ سے متصل کر دے. اگر امام سے متصل کر دے گا تو اس کا اجر یہ ہے. اور وہ افراد جو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے کے دور میں یعنی شرائط ظہور میں سے جن کو قرار دیا گیا ہے، جیسے آپ نے بھی سوال کیا اور کل کے بحث میں سے بھی یہ چیز ہماری رہ گئی تھی کہ شرائط ظہور میں سے کچھ شرائط ظہور ہیں جس میں سے ہم نے 4 شرائط کل بیان کی تھی. اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مولا کے کچھ اصحاب ہوں گے، کچھ سپاہی ہوں گے، کچھ محب ہوں گے جو پاک دل ہوں گے، ان کے قلوب پاک ہوں گے، وہ مطہر ہوں گے. اور ان صفات کو امام نے خود نقل کیا ہے، حتیٰ کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ان افراد کے لیے بیان فرماتے ہیں الکرعب فی قلوب شیعتنا من عدونا. وہ جو امام کے صحابی ہوں گے اس دور میں، فَإِذَا وَقَعَ أَمْرُنَا وَخَرَجَ مَهْدِيُّنَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَجْرَى مِنَ اللَّيْثِ. مولا فرماتے ہیں ابھی حالات کی وجہ سے دشمن تم پر غالب آ جاتا ہے، دشمن تم پر ظلم کرتا ہے، دشمن تمہیں قتل کرتا ہے، دشمن تمہیں اسیر بناتا ہے، دشمن تم پر FIR کاٹتا ہے، دشمن پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا ہے، تمہارے قلوب پر رعب ڈالتا ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں نہ گھبراؤ، وہ وقت جب آئے گا جب وَإِذَا وَقَعَ أَمْرُنَا، جب ہمارا امر واقع ہوگا، وَخَرَجَ مَهْدِيُّنَا، جب امام زمانہ کا کان احدہم اجرا من اللَّيْثِ، ایک ایک شخص جو مومن ہوگا، جو مولائی ہوگا، جو مہدوی ہوگا، اس کی طاقت اور قدرت لئیس یعنی شیر سے زیادہ ہوگی. وہ امزا من السنان، اور اس کی تیزی اور پھرتی بالآخر نیزے سے زیادہ ہوگی. وَيَتَوْ عَدُوَّنَا بِقَدَمٍ، دشمن ہوگا ان کے قدموں میں لڑکھڑا کے گر جائے گا. ان کی کیفیت یہ ہوگی، اتنا اللہ ان کے دلوں میں روب ڈال دے گا. سبحان اللہ. وَيَقْتُلُهُ بِكَفَّيْهِ، بسم اللہ مکمل کیجیے. اور وہ مومن ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چیر اور پھاڑ دے گا. اتنی اللہ ان کو طاقت اور قدرت عطا کرے گا. جی اگر آپ کچھ فرما رہے تھے. اس میں جو جس طرح سے کل بھی ذکر ہوا، اس کے اوپر گفتگو ہوئی کچھ پوائنٹس کے اوپر، جس میں آپ نے فرمایا کچھ ابدال ہوں گے، کچھ نوجبا ہوں گے، کچھ جو ہے وہ سکہا ہوں گے، کچھ مختلف آپ نے بتایا تھا. قطب امام زمانہ روحی و ارمان الفدا کی ذات کے لیے مخصوص ہے. اس میں جو یہ کیٹیگریز ہیں، اس میں انسان آگے معرفت کے لیولز میں اور عرفا کے درجات میں کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے. اس میں وہ لوگ جو اپنے جو پاک قلوب ہیں، پاک دل رکھتے ہیں، پاک دامن ہیں، عابد و زاہد بھی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے عشاق بھی ہیں، اور اپنی پنجگانہ نمازوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی وصولیت کا بھی ان کو احساس ہے، وہ تمام فروحات اور واجبات کو وقت پہ ادا کرتے ہیں. اگر وہ اس سفر میں مزید آگے بڑھنا چاہیں، کیونکہ یہ حق ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کس طرح سے ابدال اور نجبا اور یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو طے کر سکتا ہے انسان؟ جی اگا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ اوتاد، صاحب، ابدال، قطب، نجبا، رفقا، اعاجم، یہ تقریباً 6-7 ایسے ہمیں صفات والے افراد ملتے ہیں روایات میں، جن کو مختلف علماء نے
ان کو نقل کیا ہے۔ اوتاد آگا آپ کے محضر میں عرض کروں، یہ سب صفتیں ہیں امامہ کے اصحاب کی، جو رفقا مولا کے سب صحیح یہ ان کی صفات ہیں اور ان کی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ دیکھیں اوتاد آپ کے محضر میں عرض کروں، اچھا ہم روایات کوشش کے کریں کہ مطابق بالکل نیچے سے جائیں، تاکہ جو ایک عام آدمی کی کیٹیگری ہوتی ہے جب اس سے افضل ہوتا ہے تو اس کی کیا کیٹیگری میں آتا ہے، اس کے بعد کس کیٹیگری میں، اس طرح سے اگر ہم لے کے چلیں ذرا جیسے اگر اور روایات واضح میں ہو جائے گا۔ بیان کیا گیا ہے میں ویسے ہی وارد ہوتا ہوں۔ روایات میں جو ترتیب بیان ٹھیک ہے، کی گئی ہے میں صحیح اس صحیح، روایات کی ترتیب سے آتا ہوں، کیونکہ اگر ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اہل بیت علیہ صلی اللہ اہل بیت دوبارہ علیہ سے کہیے الصلوۃ اپنا والسلام آواز نے کٹ گئی۔ کبھی یہ نہیں کہا کوئی ابو ذر نہیں بن سکتا، اہل بیت علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی مقداد نہیں بن سکتا، کیونکہ معصوم تو 14 ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، وہ وہاں تک تو علیہ کوئی السلام نہیں پہنچ والسلام۔ سکتا، اصل میں کسی کی ٹھیک طاقت ہے، نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دائرہ ہے جو آپ نے بیان کیا کہ امام کا رفیق ہونا، امام کا وطد ہونا، امام کا بدل ہونا، ابدال میں سے اس انسان کا نام آ جائے، یہ انسان کے، کیونکہ ان کے نام نہیں بیان کیے گئے، یہ ایسے افراد ہیں جن کے نام نہیں، انسان جیسے میں بیان کروں گا اوتاد کے لیے، جیسے روایات میں آگا کہ یہ افراد ہیں، کچھ روایات میں ہے کہ اوتاد یہ 30 افراد ہیں، یہ ہمیشہ امام زمانہ کی خدمت میں ہیں، یہ جو 30 اللہ اکبر، افراد ہیں ہمیشہ امام زمانہ کی خدمت میں ہیں، اگر ان میں سے خدمت میں، کوئی ایک دنیا سے چلا جاتا ہے دوسرا اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اوتاد جمع ہے وتد کی، وتد کی جمع ہے، وتد کہتے ہیں وہی کیل کو جو جس کو فارسی میں میخ کہتے ہیں۔ اچھا وطد یا ودت؟ سورہ وطد، وتد، یہ سورہ نبا کی آیت نمبر اگر کوئی مراجعہ کرنا چاہے، والجبال اوتادا، آیت نمبر 7، صحیح، والجبال اوتادا، کہ ہم نے ان پہاڑوں کو زمین کی میخیں قرار دی ہیں، بالکل صحیح بات۔ والجبال اوتادا، تو اوتاد جمع ہے وتد کی، اور ٹوٹل روایات میں ان کی تعداد جو بیان کی گئی ہے، یہ جو اصحاب ہیں امام زمانہ کے ہمیشہ امام کے 30، ساتھ ہوتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، یہ 30 افراد ہیں جو روایات میں، البتہ کسی روایت میں اگر 40 مل جائیں، 10 مل جائیں، 7 مل جائیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ روایات ہیں، اور روایات میں تعداد کم و زیاد کے حساب سے یہ انسان اس میں کوئی اشکال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اوتاد وہی 30 فرد ہیں جو امام زمانہ کی خدمت میں ہیں، اور یہ اگر ان میں سے کوئی مر بھی جائے، چلا بھی جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کی جگہ پہ کوئی اور آ جاتا ہے۔ کوئی اچھا، اور بات، صحیح، اصائب روایات کے حساب سے امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے اصحاب ہیں، شریف اللہم صلی اللہ لیکن یہ عراق میں ہیں، یہ ہوتے عراق میں ہیں، اور جب مولا کا ظہور ہوگا تو یہ افراد مکے اپنے آپ کو پہنچائیں گے، مولا کی بیعت کریں گے، اور اصائب جمع ہے اسبہ کی، اسبہ کی جمع ہے، اور اسبہ کا مطلب ہے ایک رشید، خوبصورت، طاقتور جوان، اسبہ کا مطلب یہ ہے، صحیح۔ اسبہ کا مطلب ہے اچھا وہ یہ جو جوان۔ اصائب ہیں، یہ جو اصائب ہیں یہ اس وقت عراق میں ہوں گے، یا یہ جماعت ہوتی ہی عراق میں، یعنی ان میں سے بھی انتقال کرتے رہتے ہیں اور ادھر آتے رہتے ہیں، یعنی یہ کوانٹٹی پوری رہتی ہے؟ آگا یہ جیسا کہ آپ کو میں نے آپ کے محضر میں عرض کیا کہ اوتاد کے لیے تو یہ ہے کہ ان کے بلاخر کوئی ایک چلا جاتا ہے، کوئی اور آتا ہے، لیکن اصائب میں ایک شرط رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا تب یہ ہوں گے، اب پہلے ہیں یا نہیں ہے تب یہ، اس سے روایت خاموش ہے، پہلے ہیں صحیح یا نہیں اس صحیح، سے روایت خاموش ہے۔ روایت میں فقط اتنا ہے کہ یہ اسبہ ہوں گے، تب کہاں ہوں گے؟ عراق میں ہوں گے، اور عراق میں ہوں گے تو ان کی صفت یہ ہوگی کہ ہوں گے سب جوان، طاقتور، خوبصورت جوان ہوں گے، اور اپنے مکے پہنچائیں گے، جب مولا ندا دیں گے مکے سے، یہ عراق سے اپنے آپ کو مکے پہنچائیں گے۔ مکے پہنچیں اچھا، گے، صحیح، تیسری جو آگا آپ نے خود نام بھی لیا وہ ہیں ابدال۔ ابدال، ابدال
دروا کے یہ بھی امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب میں سے ہیں، اور یہ شام میں ہیں، یہ شام میں ہیں، شام میں، اور جب مولا کا ظہور ہوگا، مولا کا خروج ہوگا، کہ جائیں گے، مولا کی بیعت کریں گے۔ مجمع البحرین میں آقا ترہی بڑے ہمارے لیکھک ہیں اور زبردست لیکھک ہیں، ان کی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں کہ جو ابدال کے لیے انہوں نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آنہا جمی از صالحان می باشن، وہ ایک صالحان کا ٹولہ ہے کہ ہموارے در زمین ہستن، ہمیشہ زمین میں ہوتے ہیں وہ، جیسے ان کے لیے اصحاب کے لیے کوئی چیز بیان نہیں کی گئی تھی لیکن ابدال کے لیے بیان کی گئی ہے کہ ہمیشہ زمین میں ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں۔ وقتی یکی از انہا فوت کرد، خداوند بدل او شخص صالح دیگر رمی گزارت، نہیں بیان کیا گیا کہ ہمیشہ مولا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اوتاد کے لیے یہ تھا کہ وہ مولا کے ساتھ ہوتے ہیں، ابدال کے لیے یہ نہیں بیان کیا کہ مولا کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ توجہ کیجیے گا اس نقطے کی طرف۔ ابدال کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ یہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ بھی زمین میں ہمیشہ ہوتے ہیں، زمین ان سے خالی نہیں ہوتی، جب ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرا شخص جائے گزین ہو جاتا ہے، ریپلیس ہو جاتا ہے۔ ایک دلچسپ سوال کروں، شاید ہمارے ناظرین بھی یہ سوال کرنا چاہیں گے، کیا ان میں سے یہ جو آپ کیٹیگریز بیان کر رہے ہیں، ان میں سے جو یعنی ابدال ہے، کہ ابدال کو معلوم ہوتا ہے کہ میں ابدال کی پوزیشن پہ آ گیا ہوں، یا یہ صرف خدا جانتا ہے، ائمہ جانتے ہیں، وہ شخص نہیں جانتا، وہ تو اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، اپنے خلوص کو پیش کر رہا ہے، اپنی سنسیریٹی کو شو کرے جا رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، کیا اس کو علم ہوتا ہے یا نہیں؟ آغا یہ ابدال کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس حساب سے، لیکن میں نے کوئی روایت ایسی نہیں پڑھی جس میں اس ابدال وہ جو شخص ہے اس کو اجازت ہو کسی اور کو بتانے کی، کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی کہ وہ خود بتائے کہ میں کی بھی بات نہیں کر رہا، میں بتانے کی بھی بات نہیں کر رہا، اس کے علم میں ہو کہ میں اس درجے پر ہوں۔ آغا امام رضا علیہ السلام، جی آغا میں آپ کے محضر میں عرض کروں، کیونکہ یہ متشابہات میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر بیان بھی کیا جائے تو وہ اپنی جیب سے ہوگا۔ تو امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا یہ ابدال کون ہے؟ اب توجہ کیجئے گا اس نقطے کی طرف کہ یہ کیٹیگری کتنی بڑی ہے جس کے بارے میں انسان جلدی میں بات نہیں کر سکتا۔ مولا امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا یہ ابدال کون ہے؟ مولا نے فرمایا یہ پیغمبروں کے اوصیاء ہیں، پیغمبروں کے اوصیاء ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے جس میں لکھا ہے کہ ابدال جیسے حضرت خضر علیہ السلام، ابدال جیسے حضرت خضر علیہ السلام، تو بلاخر ابدال جیسے حضرت خضر علیہ السلام کو ابدال میں سے قرار دیا گیا ہے۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ افراد کا تو بلاخر بیان کیا گیا جیسے حضرت خضر کا نام لیا گیا، یا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اوصیاء پیغمبران ہیں، پیغمبروں کے اوصیاء ہیں۔ لیکن کوئی یہاں پر آگے کہے کہ میں اس کیٹیگری تک پہنچ گیا ہوں، وہ ہمیں نہیں پتا چلے گا، شاید اس کو پتا چلے کہ میں اس مقام عالی تک پہنچ گیا ہوں، شاید پتا چلے، کیونکہ روایت اس بات سے خاموش ہے کہ اس کو پتا چلے گا، اس کو پتا نہیں چلے گا۔ لیکن اگر اس میں وہ صفات آ گئی ہیں تو وہ کسی کو بتائے گا تھوڑی، کیونکہ بلاخر یہ ایسی چیزیں ہیں جو مشابہات میں سے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو ابدال والی جو بات ہے آگا، ابدال میں یہ ہے، ابدال کے لفظ سے ہی واضح، ابدال یعنی بدل کی جمع ابدال ہے، ایک چلا گیا دوسرا آئے گا، دوسرا چلا گیا تیسرا آئے گا، ہمیشہ ہوتے ہیں دنیا میں، ہمیشہ زمین پر ہوتے ہیں۔ اور ان کی جو تعداد بیان کی گئی ہے یہ 40 سے 70 تک ہوتے ہیں، 40 سے 70 تک ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں نے 30 بھی پڑھے ہیں، 30 افراد بھی ہیں۔ تو اس حساب سے وہ افراد جو خالص ہیں، کامل ہیں، اس عظیم مرحلے تک پہنچے ہیں، چاہے ابدال ہوں نہ ہوں، کچھ بھی نہ کہیں، لیکن وہ منتظرین واقعی میں سے شمار ہو جائیں گے، جو ہمارا ہدف۔ اب ہم ابدال میں ہیں نہیں ہیں، مولا اپنا بنا لیتا ہے ہمیں، اور ان صفات کے اگر ہم حامل ہو جائے تو ہمیں کیا چاہیے۔ اچھا، باقی رہ گیا اگر نجبا جو امام
علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ یہ بھی امام زمانہ کے اصحاب ہیں، یہ سرزمین مصر میں ہوتے ہیں، مصر میں کوفے میں ہوتے ہیں۔ نجبا کی معنی آپ جانتے ہیں، اس کی معنی کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ نجبا جمع ہے نجیب مصر کی۔ کا آواز کٹ گئی تھی، سرزمین مصر اور کوفہ۔ جی اگا، یہ سرزمین مصر میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے کہ کوفہ میں بھی ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور یہ نجبا، اس کی جو تعداد ہے وہ تعداد نہیں بیان کی گئی، لیکن یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ بھی ان 313 افراد جو ہوں گے ان میں نجبا بھی ہوں گے، جو مصر میں ہوں گے یا کوفے میں ہوں گے۔ یہ بھی پاک سرشت، خوش نفس اور جوان مرد افراد ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک آپ کی خدمت میں نے ایک کیٹیگری اور بیان، رفقا کے لیے بھی جن علماء نے امام زمانہ جل فرجہ شریف کے منتظرین اور ان اصحاب کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے رفقا کا بھی اضافہ کیا ہے۔ رفقا یعنی وہی دوست، رفیق یعنی دوست، یا رفیق من لا رفیق لہ، اللہ اکبر۔ رفقا یہ امام زمانہ جل فرجہ شریف کے وہی اصحاب ہیں، اور یہ بھی کوفے میں ہوں گے۔ اور جب مولا امام زمانہ جل فرجہ شریف مکے سے ظہور کریں گے، یہ اس ٹائم مولا کی بیعت کریں گے، اور ان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ 50 افراد ہوں گے۔ رفقا 50 افراد ہوں گے، 313 میں سے 50 ہوں گے، باہر نہیں جائیے گا۔ یہ تعداد جو میں بیان کر رہا ہوں یہ 313 والی ہے، 313 میں رہ گئے۔ وہ 10,000 والی جو کل بیان کی تھی حدیث وہ الگ ہے، فئتن اور وہ حلقتن والی، حلقہ بنانے والا، وہ تو جنرل عوام ہے کل نا، بیان کی، وہ تو جنرل عوام ہے نا، وہ جنرل عوام ہے۔ یہ جو وہ جنرل عوام ہے نا۔ یہ اب اس سے اندازہ لگائیں مولا کی عظمت کا کہ جس کے اصحاب خاص میں سے انبیاء و صالحین کے اوصیاء ہیں، تو اس امام کی کیا عظمت ہوگی۔ انبیاء اور صالحین کی کیٹیگریاں یہاں پر آگا، اور اس کی اگر تعداد میں نے آپ کو بیان کیا 50 افراد ہوں گے، اور یہ بھی مخلص افراد ہوں گے، جو سیدھی سی بات ہے جو 313 میں آتے ہیں تو ان کی تو بالآخر آخری کیٹیگری ہے۔ ایک جو کیٹیگری ہے وہ ہے اعاجم۔ ہماری باری آ رہی ہے، شاید پاکستان اور افغانستان اور ایران کے افراد پریشان ہو جائیں کہ ہمارا نام کب آئے گا۔ کوفے کا بھی آ گیا، شام کا بھی آ گیا، اور بالآخر مصر کا بھی آ گیا، پاکستان اور دوسرے ممالک کا نام کب آئے گا۔ تو اعاجم بھی آیا ہے، اعاجم روایات میں، اعاجم یعنی غیر عرب، اجمی، اعاجم جمع ہے اجمی کی، یعنی وہ جو افراد عرب نہیں ہوں گے۔ یہ تو میں نے وہ کنٹریز اور وہ ممالک ان کی میں نے صفات بیان کی جو عرب تھے، لیکن جو اعاجم میں ان کے بھی روایت ہے کہ وہ افراد ایران میں ہوں گے، افغانستان میں ہوں گے اور پاکستان میں ہوں گے۔ جی ناظرین، لانگ ڈسٹینس کال ہے اور معذرت چاہتے ہیں، اور پوری کوشش کریں گے کہ ابھی دوبارہ سے ہمارا قبلہ کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ مستحکم ہو جائے۔ بہت ہی عمدہ جو ہے وہ گفتگو جا رہی ہے، اور ان تمام چیزوں کے اوپر جو کہ آپ سننا بھی پسند کرتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ سوال بھی رکھتے ہیں اپنے ذہنوں میں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو جو کھول کھول کے بیان کریں کہ کتنی کیٹیگریز عرفا کی ہیں، کہ کیا کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں، کس کس طرح کے کہاں کہاں پر لوگ ہیں، اور کس طرح سے امام کی نہضت کے لیے، امام کے لیے زمینیں کو وہ ہموار کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے ہم اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے اوپر بات ہو، تاکہ جو ایک عام مومن ہے جو کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے، اور ایک وہ بھی ہے جو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا بھی ہے کبھی اور کبھی نہیں بھی کرتا ہے، تو ان کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ لے کر آیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ یہ راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے اوپر کیا کیا انعامات پروردگار نے رکھے ہیں، جو کہ آپ 5 ٹائم کی نمازوں کے اوپر یہ دعا بھی مانگتے ہیں، پروردگار ہم کو اس صراط کے اوپر رکھنا جس پر تو نے اپنا انعام رکھا ہے، جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ تو وہ نعمتیں کیا ہیں، وہ کس طرح کی نعمتیں ہیں، اس دنیاوی اعتبار سے وہ نعمتیں کیا ہیں، کس طرح سے
जो परवरदिगार हुजूर वो उसकी हुज्जत के लिए ज़मीने को हमवार कर रहे हैं, जो उसके दीन को कामिल, जब दीन अपनी पूरी कामिल शक्ल इख्तियार कर लेगा, जो उस वक़्त के लिए अपनी जानें आज दे रहे हैं, जो आज जो है वो शिकंजे बर्दाश्त कर रहे हैं, जो आज एफआईआर्स बर्दाश्त कर रहे हैं, जो आज जो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो आज कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, आज जिनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, आज जिनकी ख़वातीन बेवा हो रही हैं, आज जिनकी यहाँ भूख भी है, आज जिनकी यहाँ अफ़लास भी है, आज जिनकी यहाँ उनकी आँखों के अंदर जो है वो एक महरूमियत भी है, जो ये तमाम इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कर रहे हैं कि परवरदिगार का जो वादा है, वो यकीनन पूरा होगा, वो तो होगा ही, उसमें जो है वो इनका जो है वो कार्य खैर के तौर पर इनकी शिरकत उसके अंदर हो जाए, उसके अंदर जो है वो इनका हिस्सा शामिल हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो उसकी कैटेगरीज़ को बयान किया गया, जो इन तमाम किस तरह से उस ज़मीने को हमवार किया जाएगा, लोग किन-किन तरीकों से काम कर रहे होंगे, वो उनकी क्या फ़ज़ीलतें होंगी, इन तमाम चीज़ों को हमने सोचा कि एक प्रोग्राम इस तरह से भी रखा जाए कि मोमिनीन तो सब सुनते ही हैं कि भई मोमिनीन हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनकी मसूलियत हैं, मगर इसके अंदर दर्जा बंदी है, और वो दर्जा बंदी किस एतबार के साथ है और किन ममालिक के साथ है और किन कौमियतों के साथ है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ और मसूलियतें क्या हैं, वो इस वक़्त क्या कर रहे हैं। क्या सब के सब एक जगह पर एक कॉन्सेप्ट ये भी पेश किया जाता है कि लोग जो है वो आँख बंद के अपना हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें, इंतज़ार के माने ये हैं, और जब इमाम ज़माना तशरीफ़ लाएँगे तो जी काम शुरू होगा। नहीं, इंतज़ार के माने जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाने के नहीं, इंतज़ार वो हाथ पे हाथ रख के जो बैठ गया वो तो मायूस हो चुका है। इंतज़ार यानी वो जो कि एक बाकायदा मोहतरिक हो, जो कि काम कर रहा हो, जो कि बाकायदा डट कर मैदान में खड़ा हो, वो उसको कहते हैं मुंतज़िर, और जिसका इंतज़ार किया जाए वो है मुंतज़र, यानी इमाम ज़माना रूह अरमान फ़िदा की ज़ात को मुंतज़र कहा गया, और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो हम होंगे मुंतज़िर, यानी मुंतज़रीन में मुंतज़रीन की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी होंगी। जब किसी का इंतज़ार किया जा रहा है, तो क्या हाथ पे हाथ रखकर इंतज़ार किया जाएगा, या उसके लिए ज़मीने को हमवार किया जाएगा, और ज़मीना हमवार करने के कुछ शराइत होंगे, कुछ उसकी रूहानी और जिस्मानी और ये सारे जो है वो एक ज़मीन के ऊपर एक ग्राउंड रियलिटीज़ भी होंगी। उन तमाम चीज़ों को जमा करके मुश्तरिक जब वो हो जाएगा, उसका एक कॉम्पोनेंट बनेगा, तो फिर इंसान की रूह इस काबिल होगी कि वो आगे कदम बढ़ा सके। तो सबसे पहले इंसान को किस तरह से अपने दिल को पाक करना है, किस तरह से अपनी पाक दामनी को बरकरार रखना है, किस तरह से इबादत जो उसके ऊपर वाजिब है वो तो अदा करनी ही करनी है, उसके साथ जो उसके फुरूहात हैं उनको किस तरह से उसने जो है वो अंजाम देना है, उसकी मसूलियतें क्या है। सबसे ज्यादा मुसीबतें इंसान पर उसकी जुबान से आती हैं, तो उसके जो आइम्मा के असाब होंगे उनकी गुफ्तार, उनकी जो है वो उनकी क्या सीरत होगी, इन तमाम चीज़ों को भी एक आम आदमी को, एक आम मोमिन को जानना चाहिए, ताकि वो अपने ग्रेड को बढ़ा सके। वो अपनी जो उसकी मसूलियत है, वो जितना उसको अंजाम देगा, उसका दर्जा बढ़ता चला जाएगा। और जिस तरह से अभी क़िबला ने कहा कि मासूमीन 14 हैं, उस हल्के के अंदर यकीनन कोई दाखिल नहीं हो सकता, मगर उसके बाहर किसी को नहीं रोका गया है। वो अब्दाल भी इंसान बन सकता है, जो है वो उसका शुमार नजबा में भी हो सकता है, उसका शुमार औताद में भी हो सकता है, उसका शुमार अताब में भी हो सकता है, उसका शुमार जो है वो आजम में भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ों को किस तरह से हमने इन मंजिलों को तय करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारी जो है वो आज बात हो रही है। और अगर अभी क़िबला हमारे साथ शामिल हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह जो है वो जाते-जाते हम इसको जो है वो और कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात हो, ताकि एक आम आदमी की इसके ऊपर दिलचस्पी हो। वो सिर्फ़ ये ना समझे कि मैंने 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ ली है, खुम्स और ज़कात अदा कर दिया है, और मेरी ज़ुबान से किसी को कोई अज़ियत नहीं हुई है, तो यहाँ तक काफ़ी है। नहीं, सफ़र कहीं पर काफ़ी नहीं होता है। जो तिफ़्ल मकतब होता है, जो स्टूडेंट होता है, जो तालिब इल्म होता है, उसके इल्म की प्यास कभी बुझा नहीं करती है। उसकी वो जितना उसके अंदर कस्ब इल्म करता है, जितना वो ज़ान व अदब तय करता है, उतना उसके ज़र्फ़ के अंदर गुंजाइश भी पैदा होती है, और उसके ज़र्फ़ के अंदर उतना इल्म का इज़ाफ़ा और होता जाता है, क्योंकि इसकी कोई हद और हुदूद बयान नहीं की गई। बिल आखिर जो है वो 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम को इस तरह कहा गया कि उस हल्के के अंदर शामिल नहीं होंगे, मगर उसके बाहर की जो सिफ़ात बयान की गई हैं, जो कैटेगरीज़ बयान की गई हैं, उनके अंदर इंतहाई वुसअत है। आपके सामने उसको थोड़ा बहुत बयान करने की हमने कोशिश की। तो क़िबला हमारे साथ जो है वो ऑनलाइन है, और अगर वो कनेक्ट हो जाएँ तो हमारी उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा सके। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। क़िबला आवाज़ आ रही है हमारी?
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی قبلہ فرمائیے قبلہ. جیسے میرے پاس ویڈیو لنک تھرو جی جیسے ویڈیو لنک تھرو ہو جاتا ہے میں آڈیو پہ بیٹھ جاؤں گا. آپ گفتگو فرمائیے. عاجم کے اوپر بات رکی تھی. تو اس میں سے بھی وہ صفات والے افراد جو پاک دل اور شیر دل متقی پرہیزگار افراد ہوں گے وہ بھی مولانا صاحب میں شامل ہوں گے.